بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ہی خوبصورت بیان۔ جی ہاں دوستو، اس بیان میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور آپ کے جنازے کے بارے میں نہایت خوبصورت انداز میں اور ایموشنل طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ چلیے آپ کو لیے چلتے ہیں بیان کی جانب۔ برا میں کیا حال بنا ہوگا، سارے عرب میں، مسلمانوں میں، دینداروں میں، صحابہ کرام میں خبر پھیل گئی۔ کالی کملی والے نے اس دنیا کو جواب دے دیا، کالی کملی والے نے اس دنیا کو جواب دے دیا اور یہ ثابت کر دیا آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، اور ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے۔ جب دنیا انہوں نے چھوڑ دی تو کون ہے جو یہاں بیٹھا رہے گا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر فرمانے لگے، جو یوں کہے گا میرے نبی فوت ہو گئے، میں اس کی گردن اتار ماروں گا۔ میرا نبی فوت نہیں ہو سکتا، میرا نبی دنیا سے نہیں جا سکتا، میرا نبی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ لیکن جناب ابو بکر صدیق نے قرآن کریم کی آیت سنا کر کے سمجھایا، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ ہر نبی آئے رخصت ہو گئے، ہر نبی آئے رخصت ہو گئے۔ دنیا نہ پائیدار جگہ ہے، عارضی زندگی، مستعار زندگی، نہ پائیدار زندگی، فانی زندگی ہر کوئی لے کے آتا ہے، جب جانے لگتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ بے شک مجھے جانے لگتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے مجذوب کہتا کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اللہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اور 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، قبر میں ہمیشہ اندھیرا رہے گا۔ اللہ، قبر میں ہمیشہ اندھیرا رہے گا۔ بے شک صحابہ کرام نے وہ صدمہ دیکھا، وہ پریشانی دیکھی، کائنات میں کسی نے نہیں دیکھی۔ کسی نے بیوی کے مرنے کا صدمہ اٹھایا ہوگا، کسی نے جوان بیٹے کی موت کا صدمہ دیکھا ہوگا، کسی نے امی کے مرنے کا صدمہ دیکھا ہوگا، کسی نے ابا کے مرنے کا صدمہ دیکھا ہوگا۔ خدا کی قسم بلال سے جا کے پوچھو، جب کالی کملی والے کا تجھے دیدار نہ ملا تیرا کیا حال بنا؟ کالی کملی والے کا دیدار نہ ملا تیرا کیا حال بنا؟ صحابہ اکرام نے وہ عشق نبھایا، کمال کر دیا۔ بڑے سے بڑی مصیبت آئی، اسلام کا سودا نہیں، ایمان کا سودا نہیں، دنیا کی طرف آئے ہی نہیں۔ آئے نہیں۔ کون ان حضرات کا مقابلہ کرے گا؟ بے شک کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی صحابہ انسان تھے، ان سے بھی غلطی ہو، میں ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں تھے تو انسان، پر یہ دیکھو شاگرد کس کے ہیں؟ یہ دیکھو شاگرد کس کے؟ صحابہ ہیں تو انسان، پر یہ اندازہ لگاؤ مرید کس کے ہیں؟ اندازہ لگاؤ مرید کس کے؟ صحابہ ہیں تو انسان، پر یہ سوچو کہ یہ مقتدی کس کے ہیں؟ صحابہ ہیں تو انسان، پر یہ دیکھو صحابہ اگر سپاہی ہے تو کالی کملی والا کمانڈر ان چیف ہے۔ براہ راست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شاگرد ہیں، صحابہ حضور کے مرید ہیں، صحابہ حضور کے مقتدی ہیں، صحابہ حضور کی فوج کے سپاہی ہیں۔ سبحان اللہ، ایک ایک نے کمال کر دیا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اچانک محلے میں جا نکلا۔ ابو بکر کہتا میری یہ عادت تھی، شروع پہ جو اسلام آیا مکے میں، چودھری مارتے ہیں، رئیس مارتے ہیں، سردار مارتے ہیں، کمزوروں کو مارتے ہیں، جو کلمہ پڑھتا تھا پہاڑ ٹوٹ جاتے تھے۔
کر مکی کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، چمڑا ادھر جاتا تھا۔ آج یہ بات کرنا بڑا آسان ہے، تبلیغی ساتھی سفر کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، اگر جی جاؤ کافروں کو کلمہ سکھا کے آؤ، اور کلمہ تو تیرے پلے نہیں تو کافروں کو تو پھر پہنچائیں گے نا۔ 80 سال کی عمر ہے، کلمہ صحیح نہیں آتا، قبر بالکل سر پہ ہے، موت سر پہ ہے، قبر سامنے ہے، پھر بھی کلمہ نہیں آتا۔ اور میں تو کئی مرتبہ کہا کرتا ہوں کہ یہ بھی فکر کیا کرو کہ اس نبی کی ذات پر تم درود پاک پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ذات پہ خود خدا درود بھیجتا ہے، فرشتے بھیجتے ہیں، ہزاروں بار مجھ کو عنبر سے منہ دھو کر کے اگر درود پڑھو تو ڈرنا چاہیے بے ادبی نہ ہو جائے، تو غلط ہو درود پڑھتا ہے نبی کی ذات پہ۔ اور اس کو صحیح کرنے کا فکر نہیں رکھتا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگاتے لگاتے ایک محلے میں جا نکلے، وہاں جا کے دیکھا ایک نوجوان ہے، غریب صحابی، نادار صحابی، مفلس صحابی، کافر کا غلام ہے، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، کافروں نے پکڑ کر گرم گرم ریت پہ اونڈا کر کے لٹایا ہوا ہے، اور کئی کافر اس صحابی کی کمر پہ چڑھ کر لتاڑ رہے ہیں، اس کی کمر پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دور سے دیکھا، میں سمجھ گیا کوئی غریب آدمی ہے، جب میں قریب گیا فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا ابو فقیہ صحابی، میں نے پہچان لیا، کئی آدمیوں کے لتاڑنے کی وجہ سے، کئی آدمیوں کی کمر پہ چڑھ جانے کی وجہ سے ابو بکر کہتا ہے اتنی لمبی ابو فقیہ کی زبان باہر نکل آئی، منہ سے زبان باہر لٹکی ہوئی ہے، مار رہے ہیں کافر۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا نہ مارو، اللہ کا بندہ ہے۔ وہ کہنے لگے بندہ تو اللہ کا ہوگا، غلام ہمارا، اور کلمہ اس نبی کا پڑھتا ہے، ہمارا غلام ہو کر کلمہ پڑھتا ہے، کیوں؟ جب تک جان سے نہ مر جائے گا ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم اسے ختم کر کے دم لیں گے۔ اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، ہمارے سامنے پڑھتا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا، منع کرنے میں اور زیادہ مچر گئے، اور زیادہ خرمستی کرنے لگے۔ ابو بکر فرماتے ہیں میں بالکل قریب کھڑا تھا، ظالموں نے ابو فقیہ کی پسلیوں پہ، کمر پہ چھلانگیں لگانی شروع کر دی، چھلانے لگانے شروع کر دی ظالموں نے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بالکل قریب کھڑا تھا، جب انہوں نے چھلانگیں لگائیں صحابی بے نوا اور مفلس غریب صحابی کی کمر پہ، اچانک میرے کانوں میں کڑاک کڑاک کر کے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز آنے لگی، کڑاک کڑاک کر کے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز آئی، میرے سے برداشت نہ ہوا، میں برداشت نہ کر سکا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا ظالموں سودا کر لو، میں خرید لوں گا۔ انہوں نے جو منہ مانگے، دام مانگے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دام دے دیے، پیسے دے دیے، ہاں ہاں غریب کی ہمدردی کی، مظلوم کی ہمدردی کی۔ آج ہمارے پاس جو پیسہ ہے وہ کنجری پہ خرچ ہو سکتا ہے، بدماشی پہ خرچ ہو سکتا ہے، ٹیپ چلو اور فیشن پہ خرچ ہو سکتا ہے، اللہ کے دین پہ خرچ کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ سارے سال کی کمائی کا حساب لگائیں کہ ہم نے کتنا اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا، کتنا اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے قرآن پہ خرچ کیا، 100-2% بھی نہیں بنتا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا، کافروں کے نیچے سے نکال لیا، کپڑے جھاڑے، زخموں پہ مرہم پٹی کی، ابو بکر دوڑے دوڑے پانی کا پیالہ لے آئے،
اور فرمانے لگے अबू फकीहा तुझे बड़ी मार पड़ी है, बड़ी तकलीफ पहुंची है, मैंने तेरी जुबान बाहर लटकी हुई देखी, निकली हुई देखी, खुश्की आ गई होगी, जुबान पे कांटे जम गए होंगे, थोड़ा सा पानी पी ले। अबू बकिया कहता अबू बकर तेरे एहसान का बदला खुदा देगा, तेरी मेहरबानियों का बदला खुदा देगा, मैं नहीं दे सकता, तूने पैसे खर्च करके मुझे आजाद कराया, मैं तुझे दुआ दे सकता हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं लादार हूँ, मैं मुफलिस हूँ, मैं मिस्कीन हूँ, और अबू बकर तंग ना कर, मैं पानी पी नहीं सकता। मैं पानी पी नहीं सकता। क्या बात है, क्यों पानी नहीं पी सकता? कहने लगा अबू बकर तुझे क्या मालूम है, जिनकी वजह से मेरी पसलियां तोड़ दी गई, जिनकी वजह से मुझे मारा गया, जिनकी वजह से मुझे लताड़ा गया, जिनकी वजह से मेरी पसलियां तोड़ी गई, जिनकी वजह से मेरा ये हाल किया गया, जब तक मैं आका का दीदार न कर लूं मैं पानी की बूंद पी नहीं सकता। आका का दीदार न कर लूं पानी की बूंद पी नहीं सकता। मुझे पहले शरबत दीदार पीना है, मैंने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत पहले करूंगा, पानी बाद में पीऊंगा। ओ अबू बकीहा तुझे तो बड़ी सख्त मार पड़ी है, तुझे तो बड़ी तकलीफ पहुंचाई गई है, मैं तुझे हुजूर के दरबार में लेके चलूंगा, तू पानी तो पी ले। कहता कोई मजनू बताता है, कोई कहता है दीवाना, कोई मजनू बताता है, कोई कहता है दीवाना, ये तो मर्ज़े इश्क अहमद का हुआ बीमार मैं भी हूँ। अबू बकर तुझे क्या मालूम है, मुझे इश्क लगा हुआ है, मुझे सोचो गुदाद लगी हुई है, मैं अपने दिल में किसी को बसाए बैठा हूँ, जब तक उस आका का दीदार न कर लूं मुझे चैन नहीं आएगा। चैन नहीं आएगा। हमें औरतों से मोहब्बत है, हमें औलाद से मोहब्बत है, हमें कोठी बंगले से प्यार है, हमें रुपए से प्यार है, हमें बड़ी जाहो हशम से प्यार है, और खुदा और उसके रसूल से प्यार करने वाले लोग मदीने के कब्रिस्तान में सो गए। खुदा और रसूल से प्यार करने, कुरान से प्यार करने वाले लोग, हुजूर के दरबारी लोग वहीं सो गए। अंदाजा लगाओ, कोई मार खा के अपने माँ बाप के पास जाएगा, कोई भाई बरादरी में जाएगा, कोई थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाएगा, कोई अस्पताल में सर्टिफिकेट लेने जाएगा, कोई डॉक्टरी कराने जाएगा। अबू फकीहा तुम कितने खुश नसीब हो, इमामुल अंबिया के दरबार में चले हो। हुजूर अकरम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में अबू फकीहा को लाया जा रहा है। उलमा ने लिखा है कि जब अबू फकीहा हजरत के दरबार में पहुंचे तो खबर तो पहले थी ना कि बड़ी मार पड़ी है, रहमत कायनात ने उठकर सीने से लगा लिया, रहमत कायनात ने उठकर सीने से लगा। तशरीफ फरमा हुए, फरमाया अबू फकीहा जी हुजूर मैंने सुना है तूने पानी नहीं पिया, इतनी मार पड़ी, तेरी पसलियां तोड़ दी गई, तेरी कमर पे छलांगे लगाई गई, तुझे गरम गरम लेप पे लिटाया गया, तेरी जुबान बाहर निकल आई, और मैंने सुना है तूने पानी नहीं पिया। कहता है आका हाँ नहीं पिया। फरमाया क्यों नहीं पिया? कहता है आका मैं उस वक्त पानी पीता, मेरे मुंह में सिर्फ पानी जाता, अब पीऊंगा हाथ तेरा होगा, मुंह मेरा होगा, पानी मेरे मुंह में जाएगा, मुझे हौज़े कौसर का मजा यही आ जाएगा, हौज़े कौसर का मजा यही आ जाएगा, मुझे लुत्फ आएगा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से पानी पीने का। उलमा ने लिखा है कि हजरत ने जब अपने रहमत वाले हाथ से हाँ वो उंगली चांद को इशारा किया, जिगर फंसकर टुकड़े हो गए, वो उंगली
انگلی اشارہ کیا سورج واپس ہو گیا. وہ انگلی درخت اپنی جڑیں چھوڑ کر پیغمبر کے قدموں میں آ گئے. وہ انگلی جن میں کنکر پہاڑ کے لیے تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. وہ انگلی اونٹ کی طرف کی تو بول پڑا. وہ انگلی چڑیا سامنے آئی تو انہوں نے شکایت کر دی. وہ انگلی جن کو دیکھ کر کے بیت اللہ پھر گیا. جن کو دیکھ کر کے بیت اللہ پھر گیا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پانی کا پیالہ اٹھایا. ابو فقیہ نے پیالہ پکڑنے کے لیے یوں آگے کو ہاتھ کیا. فرمایا اب وہی بات ہوگی, ہاتھ میرا ہوگا منہ تیرا ہوگا. میں اپنے ہاتھ سے پلاؤں گا. ہاتھ سے پلاؤں. ابو فقیہ کو پانی پلا دیا اور پانی پلانے کے بعد پوچھا اب تیرا کیا حال ہے؟ اب حال کیا ہے؟ کہتا آقا تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر, تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر, تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر. تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر, تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر. رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر, تیری باقی ادا کا کیا کہنا. اور کالی کملی والے تیری زیارت ہوئی سارے دکھ بھول گیا. زیارت ہوئی سارے دکھ بھول گیا. صلی اللہ علیہ وسلم. میرے سارے غم ٹل گئے, میرے سارے دکھ دور ہو گئے, میری ساری پریشانی دور ہو گئی اور میں تو اب مزے میں ہوں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال خرچ کیا, صحابہ کرام کی جانیں بچائیں. سبحان اللہ, مال خرچ کیا, صحابہ کرام کی جانیں. قیامت کا دن ہوگا, ساری کائنات کی پیشی ہوگی. اللہ پاک پوچھے گا تو دنیا میں کیا کرتا تھا؟ کوئی کہے گا میں کھیتی باڑی کرتا تھا, کوئی کہے گا میں دفتر میں نوکر تھا, کوئی کہے گا میری دکان تھی, کوئی کہے گا میں یہ کمائی کرتا تھا, کوئی کہے گا میں یہ کمائی کرتا تھا. آئے گی باری ابو بکر کی, اللہ پاک پوچھے گا دنیا سے کیا لایا؟ ابو فقیہ, حضرت بلال, حضرت نادیہ, حضرت زنیرہ اور کتنے صحابہ کرام کی جماعت کو پکڑ کر اللہ کے عدالت میں کھڑا کر کے ابو بکر کہے گا الہی صدیق کی کمائی تیرے سامنے موجود ہے. سبحان اللہ. ہم تمام کے تمام لوگ جب اللہ پاک کی حضور میں دعا کریں گے, اللہ پاک مسلمان کی سنتا ہے. تو 14 اگست کی شوق والے کیسٹ والے لوگ لے جائیں اور آخری جمعے کی الوداعی موت کا منظر جو کیسٹ ہے وہ بیوی بچوں کو اور گھروں میں اور رشتہ داروں اور عزیز و اقربا کو بڑی بہترین ہے. اللہ پاک ہدایت کے اسباب پیدا کر دے. اگر تیری کوشش سے ایک بیٹی کو نماز کی توفیق ہو گئی, خدا کی قسم کروڑوں روپیہ مل جائے تو اتنا کامیاب نہیں ہوتا. کیا جل گیا؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ساری مسلمان قوم کا پوری دنیا میں نگہبان اور محافظ بن جائے. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. تو میرے پیارے دوستو, یہ تھا حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت اور زبردست بیان. یہاں دوستو اس بیان میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کے بارے میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابہ اکرام کے اوپر کیسے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے. خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو اپنی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے تھے اور فرما رہے تھے کہ اگر کوئی یوں کہے گا کہ میرے نبی فوت ہو گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. میرا نبی فوت نہیں ہو سکتا, میرا نبی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا, میرا نبی تو صرف اپنے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گیا ہے. لیکن دوستو اس مصیبت کی گھڑی میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہاڑ کی مانند کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن کریم کی آیت وما محمد الا رسول پڑھ کر لوگوں کو خطبہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لوگوں کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئے گی؟ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر قتل کر دیا جائے یا ان کو موت آ جائے تو کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ لوگوں اگر تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے تو بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی نقصان نہیں کرو گے, خود اپنا نقصان کرو گے, کیونکہ عبادت اللہ کی ہے اور اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے. تو دوستو یہ خطبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے کی گلی میں کھڑا ہو کر جب ارشاد فرمایا تھا تب صحابہ کرام کی جان میں جان آئی تھی. اور دوستو اسی بیان میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا پیسہ آج کل شادی بیاہوں میں خرچ ہوتا ہے، کنجریوں کے گانوں پہ خرچ ہو جاتا ہے، پورے سال کا اگر حساب لگایا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنا بیوی بچوں پر خرچ کیا، کتنا اپنی ذات پر خرچ کیا، اور کتنا بدماشی، مکاری، فحش بازی اور عورتوں کے اوپر خرچ کیا۔ اور یہی فرمایا کہ آج کل کا مسلمان کا پیسہ کلمے دین ایمان پر تو خرچ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو دوستو بڑا ہی خوبصورت بیان تھا، آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھا لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ایسی ہی آئندہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر کے رکھیں، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام عالم کے مسلمانوں کی، خصوصاً جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ان کی مدد فرمائے، ان کی نصرت فرمائے، اور تمام عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ ملتے ہیں پھر کسی آئندہ نئے بیان میں، جب تک یہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔